السلام علیکم، ویری ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ نیو پاکستان میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور پروگرام میں کیا ہوگا تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہائی لائٹس، پھر اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ پروگرام میں بات ہوگی کہ ملک بھر میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، خاص طور پر اگر بلوچستان کی بات کی جائے، اور وہاں پر ہم دیکھیں گے، جانیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، انتظامیہ کتنی متحرک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے بارے میں، اور آگے چل کر بات کریں گے سندھ میں ڈائریا کی وبا جو پھیل رہی ہے، اور اس سے ہزاروں بچے بیمار ہیں، اور اس نے ہر بڑے بوڑھے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پروگرام میں ملاقات آپ کی کروائیں گے بہت ہی خاص مہمانوں کے ساتھ، اور جناب بچوں کے حوالے سے خبر، کیونکہ بچے ہو جائیں ہوشیار اور ماں باپ بھی ہو جائیں تیار، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اب آج اسکول کا پہلا دن ہے، جو کہ بچوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ پیرنٹس کے لیے بہرحال خوشی کا لمحہ ہوتا ہے کہ بچوں نے جو تباہی مچائی ہوتی ہے اتنی چھٹیوں میں، تو پیرنٹس جو ہے وہ تھوڑا سا سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ اب فائنلی بچے اسکول جانا شروع ہوں گے۔ تو جناب پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے، جو ٹاپ سٹوری ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین، پہلے تو ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست اور اگر معیشت کی بات کی جائے تو دونوں بھونچال کی زد میں رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ منظر عام پر آ جائے تو اصل منظرنامہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست کو ہر وقت بین الاقوامی رپورٹس کا انتظار رہتا ہے۔ پاناما کے بعد نواز شریف کے خلاف کرپشن کے لیے بیانیے کو تحریک انصاف نے خوب استعمال کیا۔ اس طرح فائنینشل ٹائمز میں چھپنے والی خبر کے بعد فورن فنڈنگ کے خلاف مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے بیانیہ کیا طاقت پکڑ پائے گا، یہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال اصل جنگ میڈیا کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اس موقف کو لے کر آگے چل پائے گی، اور مہنگائی اور سیاسی بے یقینی کی وجہ سے جو ڈولتی نیا ہے اس کو فائنینشل ٹائمز کی خبر کے ذریعے کیا بچا پائے گی۔ اب آتے ہیں خبر کی جانب کہ خبر ہے کیا۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ عارف نقوی نے 2010 سے 2012 تک ووٹن T20 کپ کی میزبانی کی، جس میں پشاور اور فیصل آباد کی ٹیمز کے مزاحیہ طرز کے نام رکھے گئے۔ ادھر عارف نے مہمانوں کو ایونٹ میں شرکت کے لیے 2 سے 2,500 پاؤنڈز کے درمیان ادائیگی کرنے کو بھی کہا تھا، تاکہ اس رقم کو نامعلوم فلاحی کاموں کے لیے خرچ کیا جا سکے۔ ویکنڈ پر دی گئی دعوت میں عمران خان سمیت سینکڑوں بینکرز، وکلاء اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ فائنینشل ٹائمز کی خبر میں اب بتایا گیا ہے کہ عارف نقوی 2012 سے 2014 تک جو ووٹن T20 ہے اس کے صدر رہے۔ عمران خان نے اپنے دفاع میں کہا کہ وہ اس سارے کیس سے اپنے آپ کو بری الزامہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بہرحال وہ جو ایک ڈینائل اوپینین ہے اس سے وہ بات انہوں نے بولی۔ اس پوری سچویشن کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ فاؤنڈنگ ممبر پاکستان تحریک انصاف اکبر ایس بابر صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے سر ٹائم نکالا ہمارے پروگرام نیو پاکستان کے لیے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبران میں شامل رہے، پھر الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی آپ کا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب تحریک انصاف کا حصہ تھے آپ، تو پہلی بار آپ نے کب محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ تقریباً 2011 کی بات ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس فنڈ ریزنگ شروع ہوئی اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا۔ اس سے پہلے تو پیسے کا فقدان ہوتا تھا، ریسورسز کا بڑا فقدان ہوتا تھا، تو پھر عمران خان نے ایک کیمپین شروع کی فنڈ ریزنگ کی، نارتھ امریکہ، کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں بھی، اور انہوں نے لوگوں سے پیسے مانگنے شروع کیے۔ تو پھر وہ اس وقت تک ہمارا جو سیاسی بیانیہ تھا وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو گیا تھا، اور بہت لوگ آ رہے تھے، تو وہاں سے فنڈنگ شروع ہوئی۔ تو چونکہ میں ظاہر ہے عمران خان کے اپنے مطابق جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا الیکشن کمیشن میں، ان کے وکیل نے پڑھا بھی کہ بھئی آپ پارٹی میں نمبر 2 تھے، تو مجھے تمام معاملات کا پتہ تھا کہ پیسے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ پھر پیسے میں کرپشن بھی بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سورسز آف پیسہ ہے
یعنی غیر ملکی کمپنیوں سے پیسہ آنا، ملازمین کے اکاؤنٹ سے پیسہ آنا، یہ تمام چیزیں میرے سامنے اس وقت آ گئی. اور پھر میں نے اس کو تحریری طور پہ سپتمبر 2011 میں ایک خط لکھا ہے عمران کو 7 صفحوں. اس میں میں نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، امپلائیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے، غیر ملکی کمپنیاں بنائی ہیں. اور میرا یہ تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت خطرناک ہے، آگے جا کے اس کے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اب میں نے صرف ایک ہی تجویز کی تھی، میں نے کہا تھا جسٹس وجی کے نیچے ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنا دے ٹھیک، اور میری الزامات کی تحقیقات کرا دے. اگر میرے الزامات غلط ہے تو آپ میرے خلاف کارروائی کر لیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو جو لوگ اس گھراؤنے کام میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی. انفارچونیٹلی عمران خان نے بجائے اس کے سیدھا راستہ اپناتے، اور یہاں مجھے سب سے بڑا شوق لگا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھے اور انہی لوگوں کے ساتھ مل گئے. اس کی وجہ سے پھر میں نے 3 سال انتظار کیا. میں 2014 میں یہ کیس کیا. وہ جو لیٹر ہے وہ پڑھنے والا ہے، کیونکہ اس میں جو تمام الزامات 2011 کے لیٹر میں تھی وہی اس کیس کی بنیاد بنی. وہی چیزیں آج ہر روز ثابت ہوتی جا رہی، اور ظاہر اس کا پیمانہ بہت بڑھ گیا. ابھی جو لیٹسٹ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے جی، یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ووٹن کرکٹ جو کلب تھا جس کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیسہ ملا، یہ کیمن آئلینڈ آف شور کمپنی ہے، کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. ٹھیک. اب قانون کہتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ کر سکتا ہے. تو جب ایک کمپنی، اور یہ تمام جو کمپنیاں پھر بعد میں اور نکلی، 350 کمپنیاں نکلی، 88 غیر ملکی شہری نکلے، اور یہ اس میں ووٹن بھی شامل تھا جس نے $2.1 بلین ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کا. یہ تمام چیزیں خفیہ رکھی گئی تھیں. جو پی ٹی آئی کہتے ہیں نا کہ یہ تو تمام چیزیں آن ریکارڈ تھی، غلط بیانی کرتے. یہ تمام چیز سامنے آئی اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے ذریعے. جو اسکروٹنی کمیٹی نے 2018 میں جب اسٹیٹ بینک کو خط لکھا، کیونکہ پی ٹی آئی تعاون نہیں کر رہا تھا یہ تمام ڈاکومنٹس دینے کے لیے، تو پھر اسٹیٹ بینک کے ذریعے پی ٹی آئی کی بینک اسٹیٹمنٹس نکلی، اور یہ تمام اس کے یہ پتہ چلا کہ اور کمپنیوں کے علاوہ، جیسے میں نے کہا 350 کمپنی ہے، یہ ایک کمپنی ہے جس نے $2.1 ملین دیے. خیر سر، ابھی خان صاحب ہیں، وہ تو اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کی بات کی جائے تو 29 جولائی کی ان کی ٹویٹ ہے، اور وہ یہ پوری ٹویٹ کرنے کے بعد، پورا معاملہ لکھنے کے بعد، وہ اینڈ پہ آخری لائن میں لکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے تو اسرائیلی لابی ہے. دیکھیے، ان کے بیانات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر 10 جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک لمبی داستان ہے. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کہ ووٹن کے پیچھے کون لوگ تھے جنہوں نے فنڈنگ کی. اگر ایسی بات تھی تو پھر انہوں نے تحریری طور پہ عارف نقوی کا ایک ایفیڈیوٹ جس پہ کوئی تاریخ بھی نہیں ہے، جس پہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے، جو اٹیسٹڈ نہیں ہے، جو نوٹرائز نہیں ہے، وہ 15 مارچ 2022 کو الیکشن کمیشن میں کیوں جمع کرایا، جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ $2.1 ملین پاکستانیوں سے جمع کیا. یہ کسی کمپنی پبلک اور پرائیویٹ سے یہ پیسہ نہیں آیا. اب یہ ایسا ڈرافٹ ہوا تھا جو پاکستانی قانون کے مطابق تھا، کیونکہ پاکستانی قانون تو صرف انڈیویجول پاکستانی کو اجازت دیتا ہے فنڈنگ کے لیے. اب جب یہ سٹوری آئی فائنینشیل ٹائم، اس سے پتہ چلا، اور یہ بہت ہی سیریس معاملہ اس لیے ہو گیا کہ بہت بڑے پیمانے پہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے. یعنی اس $2.1 ملین میں 1.3 ملین ابراج کمپنی کی فنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. وہ سائمن کلارک نے، اس کے پاس منی ٹریل ہے، اس کے بینک سٹیٹمنٹس ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہوشربا انکشاف ہوا کہ ایک یو اے ای کے رائل فیملی کے پرنس نایان ہیں جو ابھی وزیر بھی ہیں، انہوں نے $2 ملین بھیجے، جس میں سے ایک بڑا حصہ ووٹن کو بھیجا، جو ووٹن کے ذریعے پی ٹی آئی میں گیا، اور بقیہ پیسہ ایک اور ذریعے انصاف ٹرسٹ اور عمران کے دوستوں کے ذریعے وہ پی ٹی آئی میں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ جو قانون کہتا ہے کہ اگر غیر ملکی پورشن بھی فنڈ اگر کوئی غیر ملکی کرتا ہے کسی جماعت کے،
वो फॉरेन एडेड पार्टी हो जाती है। ठीक है सर, मैं आपकी बात को यहीं से आगे भी बढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ प्लीज लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौकिफ मैं जरूर जानना चाहूंगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अब ममनुआ फंडिंग या फिर फॉरेन फंडिंग को पाकिस्तानी कोई भी सियासी जमात नहीं ले सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन में महफूज पड़ा है। अब इसी तनाजुर में जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी मैं सुन रहा था एसओ बाबर साहब ने, उन्होंने आपको सारे इसकी जो पूरी शरारियत की जो फंडिंग आई है पीटीआई के अकाउंट पे वो उन्होंने बता दिया। हम इसको मुख्तसर अंदाज में ये कहना चाहेंगे कि ये साबित हो चुका है कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग कह दें या ममनुआ फंडिंग कह दें, वो उन्होंने हासिल की है। एक ही शख्स काफी है इस पार्टी को खिलाफ कानून करार देने की, और वो है यूए के जो है मिनिस्टर मुबारक अल-बहान। उन्होंने इतराफ कर लिया जी मैंने 20 लाख डॉलर पीटीआई के फंड में जमा करवाए। बस एक ही फंड काफी है, बाकी रह गया आरफ नकवी, उसके तमाम है, इंडियन क्रिकेट मैच खेलता रहा उसका सारा फंड उसमें दिया। ये दो आदमियों की, दो शख्सियात की ऐसी है कि ये अगर हुकूमत चाहे, मुझे हुकूमत का एतबार नहीं है, हुकूमत डबल गेम खेल रही है, ट्रिपल गेम खेल रही है, कुछ नहीं करती। ये इन्होंने सब बयान दे रहे हैं, मेकअप करके टीवी पे आपके सामने बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे इन्होंने। अगर ये करना चाहे, जब इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट आने के बाद इस पार्टी को खिलाफ कानून करार देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 17 के तहत अपना रेफरेंस दाखिल करा सकती है कि वो आर्टिकल 17 में लिखा है वो पार्टी जगह साबित हो जाए कि फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है, उन्होंने किसी मुल्क से हासिल करके पार्टी की बुनियाद रखी है, तो उस पार्टी को खिलाफ कानून करार दिया जा सकता है। लेकिन मुझे इस मौजूदा हुकूमत का एतबार नहीं है, ये दोनों ये काम नहीं करना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है, चंद रोज में आ रही है, कोई फैसला आ रहा है, उसमें वो 2-4 पहलू पर बात करेंगे। एक तो वो फॉरेन फंडिंग जब्त करेंगे, जो ही इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग जो है ममनुआ फंडिंग जब्त कर लिया तो फिर मौजूदा हुकूमत के लिए इस पार्टी को करदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए एक बेहतरीन आईनी रास्ता मिल सकता है, अगर ये करना चाहे तो। वैसे कंवर साहब, फैसला तो देखे ना पहले से महफूज पड़ा है, ये खबर आप समझते हैं कि महज अवामी रायमा पर असरअंदाज हो सकती है, होगी? नहीं जी, फैसला ज्यादा 1-1.5 महीना कुछ ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता। फैसले में वो इतने बड़े टेक्निकल फैसले में देर लग जाती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 3-3, 4-4 साल से अभी तक अपने फैसले जो महफूज किए अभी तक नहीं आया। अब कासिम रसूली साहब का फैसला महफूज किया और आज तक नहीं आया, 3.5 साल हो गए। ये दो सारे मामले, लेकिन इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 21 जून को उन्होंने फैसला महफूज किया, अब 1 महीना 1.25 महीना हो गया है। ये तकरीबन जो हमारी इतला के मुताबिक ये 6 या 7 तारीख को ये फैसला आ जाएगा अगस्त के पहले हफ्ते में। तो जितना मर्जी इमरान खान साहब की जो जितना मर्जी इनके खिलाफ प्रेशर डाले, चीफ इलेक्शन कमीशन की सेहत पर कोई असर नहीं। इनके पास एक ही बहुत बेहतरीन 2 आइडिया उनके पास है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। वो ये जब वो वक्त आएगा तो कौम के सामने पेश कर देंगे कि ना ये शख्सियात मेरे पास आई, इमरान खान रिक्वेस्ट की आप इमरान खान से खुफिया मुलाकात करें, तो मैंने इनकार कर दिया। तो मेरे इनकार की वजह से ये मेरे पीछे हाथ धो पड़ गए। और जो तुम उन शख्सियात का नाम लिया जाएगा, उनकी आइडिया सुना जाएगी, तो वो जो शख्सियात जो है मुंह छिपाती फिरेगी, वो इनकार नहीं कर सकती, तरदीद नहीं कर सकती, तो वो सामने पेश कर देंगे। तो सारी इसकी जितनी इमरान खान की कंपेन है इलेक्शन कमीशन वो सब खत्म हो जाएगी। एक और बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान पर जो तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो दरअसल आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। नाम वो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का असल उनका जो है मामला वो हमारी अस्करी क़यादत को। सर, आपने भी बोला ना इससे पहले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश नहीं की जा सकती है, तो ये आईनी और कानूनी नुक्ता है आप समझते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो जनाब पूरी सूबाई असेंबली जिन्होंने करारदाद पेश की है उनको आर्टिकल 204 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2010 का सेक्शन 10 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इनको नाअहल करार दे सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे तो। ठीक है अकबर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी और एक मरतबा फिर से, जिस दौर में ये आरिफ नकवी साहब ने चैरिटी मैचेस मुनक्किद करवाए, ये वही दौर है जो गालिबन जब पाकिस्तान में 2013 के इंतखाबात होने वाले थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी के तौर पर उस वक्त उभर रही थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आरिफ नकवी ये काम किसके कहने पर और क्यों कर रहे थे, असल मकासद क्या थे, वो पाकिस्तानी कौम के सामने कोई रखने को तैयार नहीं है? नहीं,
یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ عارف نقوی ان کے بڑے پرانے دوست تھے، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی واضح کی ہے کہ عمران خان اقتدار میں آیا تو ان کی جو شروع میں اکنامک کاؤنسل تھی اور جو مشورے لیتے تھے اس میں عارف نقوی بھی شامل تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عارف نقوی یہی اسلام آباد سے جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں انہیں گرفتار کیا گیا، اور جو ٹیلی فون نمبر انہوں نے شروع کے کانٹیکٹس کے دیے اس میں عمران خان کا ٹیلی فون نمبر بھی دیا گیا. اور یہ بھی بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جیسے فارمر ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کو شروع کے دنوں میں ہی بلا کے کہا گیا کہ یہ جو ابراج نے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس میں 87 بلین روپیز ان کی ڈیوز ہیں، اس کو کسی طرح سے مینیج کرو تاکہ وہ ڈیل تھرو ہو جائے اور ابراج کو شنگھائی الیکٹرک جو ہے یہ کے الیکٹرک کو خریدے اور پھر ابراج کو بلین پلس ڈالر ملے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب دیر از نو فری لنچ، جب کوئی آپ کو پیسے جمع کر کے دیتا ہے اور فنڈنگ کرتا ہے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اور محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ٹپ آف دی آئس برگ سینک دا ٹائٹینک. تو یہ جو اس وقت سامنے چیزیں آئی ہیں یہ بالکل ٹپ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو 2013 کے بعد دھرنا اور مزید جو فنڈنگ ہوئی ہے، جو رپورٹس ہو رہی ہیں، وہ اس سے کئی گنا بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں، اور ابھی تک اس کی ظاہر تحقیقات نہیں ہوئی. تو ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ جب انویسٹ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو پیسہ دیا، پھر ان کو عہدے دیے گئے، یہی معاملات اس طرف بھی تھے. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا یہ ایک بہت کلاسک مثال ہے کہ ایک انویسٹر، ایک بزنس مین بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کرے، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ فنڈنگ غیر قانونی فنڈنگ تھی، فورن فنڈنگ تھی، ہمارے قانون کے خلاف تھی، لیکن اس سے پھر وہ مالی فائدے اٹھاتے ہیں، مالی مفادات ہوتے ہیں جس پہ وہ اوبلائج کرتے ہیں. یہی تو میرا کیس تھا، میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا کیس ہے. جب ایک پارٹی جس کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے اس کی بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے، تو وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے نا، آپ کی پالیسی پہ اثر انداز ہونے کے لیے ہوتی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے فائنینشیل ٹائمز کا، اس کے بڑے سمپل سا ایک سوال ہے جو بڑھا جائے گا، وہ یہ کہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے یہ ایک بہت ہی کریڈیبل میڈیا کا ادارہ ہے برطانیہ کا، اور جو جرنلسٹ ہیں سائمن کلارک، یہ بڑے ورلڈ ریناؤنڈ ہیں، انہوں نے ابراج پہ کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے یہ سارا ابراج اسکینڈل کو بریک بھی کیا، اور یہ پرائز کے لیے بھی نامنیٹ ہوئے تھے. تو ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا عمران خان سے. جس طرح یہ ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، اس کی بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کو وہ اس منصف کو آنے کی کوشش کرے جس کو انہوں نے خود لگایا، اور اب اس کو گرانے کے لیے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ انصاف کی بنیاد پہ فارم فنڈنگ میں فیصلہ کرے گا. تو یہ فیشزم ہوتی ہے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ جو پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کرائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک داغ ہے ہماری سیاسی تاریخ کا، پارلیمانی تاریخ کا، کہ پوری کی پوری اس کی جو ممبرز ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے. دیکھیے یہ آخری بات یہ کہ عمران خان جو ہے اب اس کے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہے، اس کی جو انٹیگریٹی، وہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں صادق اور امین ہوں، میں فائنینشلی آنےسٹ ہوں، یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے اس نے وہ عمارت گرا دی ہے. اگر تو وہ یہ غلط ہے تو اس کو پھر فائنینشیل ٹائمز کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے برطانیہ. یہ تو کہتا ہے نا کہ وہاں کے قانون بڑے سخت ہیں اور وہاں پہ فیصلے بھی بڑے جلدی آتے ہیں، یہ ان کو کورٹ میں نہیں لے کے گیا. یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں تک یہ اتنا کیئرفل ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ فائنینشیل ٹائمز کو کنڈیم بھی نہیں کرا، کیونکہ پھر فائنینشیل ٹائمز کو کیا کورٹ میں لے جائے گی برطانیہ میں، اس پہ آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. یہ ہے اس کا امتحان کہ آپ ان کو عدالت میں لے کے جائیں اور آپ ان کو جھوٹا ثابت کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ تمام جو تفصیلات انہوں نے دی ہیں وہ سچی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بابر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. قمر صاحب میں آپ سے لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बहुत ज़्यादा मुतालबा करते हैं ना कि हमारे साथ जो दीगर जमातें हैं उनके भी केस खोले जाएं, और इससे साफ लगता है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो अंदर का खौफ मौजूद है, और वैसे भी अगर किसी जमात ने बैरूनी फंडिंग ली है तो वो सामने आनी चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? और बाबर साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, उस पर आप क्या राय रखेंगे? पनामा जब लीक्स आई तो उसने मुल्क की सियासत का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया, इस पर कुछ हो पाएगा? हाँ, इस पर ज़ाहिर है कि ये पनामा से ज्यादा खतरनाक है, और पनामा में तो एक ज़ाहिर है फाइनेंशियल मैटर का मामला था, यहाँ मुल्क की सलामती का सवाल है, जैसे कि अकबर बाबर ने इशारा किया। लेकिन जब जहाँ तक ये दूसरी पार्टी को ताल्लुक है, वो इलेक्शन कमीशन जो स्क्रूटनी कर रहे हैं। एक बार बताओ, ये फाज चौधरी, असद उमर, ये जितने भी बाबर अवान साहब बड़े बड़े काबिल लोग हैं, इनका इमरान खान की ये अंदर की गहराई तक तह तक पहुंच ही नहीं सकते। सर वो कह रहे हैं इसराइली लॉबी की साजिश है, वैसे भी उन्होंने एक ट्वीट कर दी है फवाद चौधरी साहब ने। मुल्क है, उनको तो डबल रोटी खाने को नहीं मिलती, इसराइल में क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये बताऊं मैं आपको कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये बाकी सियासी पार्टियों में स्कूटरी कर रहा है। ये अकबर बाबर ने 2014 में केस दाखिल कराया था, और बाद में उसको काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने 2017 के एंड में उन्होंने जमा करा। वो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा। फिर ये फैसला आ जाएगा इसके चंद महीनों के बाद, जो बाकी दीगर सियासी पार्टी जो स्कूटरी कमेटी इंक्वायरी कर रही है उसका भी फैसला, उसकी भी रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ये इस केस को खत्म करने के लिए या इसको लंबा करने के लिए कभी जाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और कहीं इधर से तलब करना चाहते हैं सब जमातें इकट्ठी को, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे कि हमारे किसी दोस्त ने, किसी बड़े इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल जाएंगे तो ये फॉरेन फंडिंग केस जो है अब मौखर नहीं होगा, ये चलता रहेगा, वो अपना केस चलता रहेगा। बेशक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए या अक़वाम मुत्तहिदा जाए या आर्मी बैंक जाए। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर, और अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पूरे मामले के ऊपर गहरा तबसरा और जो हकायक थे वो भी शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में फिल वक्त हुआ है, वक्त एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। और जनाब रहमत जहमत बन गई। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। जाम बहक होने वालों की तादाद 127 तक पहुंच गई है, जबकि 13,000 से जायद मकानात, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बलूचिस्तान में बारिशों से और सैलाब से होने वाली तबाही की जो अब फैक्ट्स सामने आ रहे हैं उसने सबको हिलाकर रख दिया है। सैलाबी रेलों ने सूबे में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। अब तक जो सरकारी आदादो शुमार सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 132 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, और ये नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है। बलूचिस्तान में इंसानियत मदद के लिए पुकार रही है। पूरा बलूचिस्तान बेबसी की तस्वीर बन चुका है। दर्जनों गांव देहात सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। लोग घर और माल मवेशी से महरूम हो चुके हैं। सैलाबी रेलों से सड़कों और पुल बह गए हैं। पुल टूटने से बलूचिस्तान का मुल्क भर से और दीगर हिस्सों से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। उधर कराची को हब से मिलाने वाला हब नदी का पुल इसकी एक और मिसाल है। कराची से खुजदार और कोयटा का राब्ता 6 दिन गुजर जाने के बाद भी बहाल नहीं हो सका। बलूचिस्तान की बात करें तो वहां के जिला लसबेला में सैलाबी रेलों ने सड़कों और पुलों को भी उधेड़ कर रख दिया है। और सूबे की अगर टोटल बात की जाए तो यहाँ पर 13,000 से ज्यादा मकानात हैं जो मुतासिर हुए हैं। लाखों एकड़ पर बागात और ज़राई अराज़ी तबाह बर्बाद हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे सखर बैराज पर इस वक्त पानी की सूरत हाल क्या है, और जो सखर बैराज पर सैलाबी पानी में बहकर आने वालों की जो लाशें हैं वो भी एक इंतजामिया के जो उनके मुतहरिक होने पर उनके उसके पूरे एक स्ट्रक्चर पर एक बिग क्वेश्चन मार्क। सिराजुल हक साहब ने कल एक वीडियो शेयर की थी। पहले हम अपने नुमाइंदे सिबगतुल्लाह से बात करते हैं और देखते हैं कि वो हमें यहाँ से क्या डिटेल्स दे रहे हैं। जी सिबगतुल्लाह। वो लाशें निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 19 से ज़ायद लाशें जो है वो अभी तक निकाली जा चुकी हैं, जिसमें 9 लाशें जो है वो ख़वातीन की बताई जाती हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि पानी का बहाव बढ़ने की वजह से ये लाशें आ रही हैं। उनकी तहकीकात की जा रही है कि ये लाशें जो है कहाँ से आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सखर बैराज में जो है इन दिनों निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो डिक्लेयर किया गया है, और सखर बैराज को आम ट्रैफिक हर
किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि सक्खर बैराज जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सक्खर बैराज को बंद किया गया है, जबकि लाशें मिलने का सिलसिला वो मुसलसल जारी है। आज भी सक्खर बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों से 4 लाशें निकाली गई हैं, जिनमें 2 ख़वातीन की हैं। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जो सक्खर बैराज से निकलने वाली लाशें हैं वो शनाख्त नहीं की जा सकती क्योंकि वो काफ़ी देर तक पानी में रही हैं, जिनकी वजह से वो काबिल शनाख्त हैं, जबकि उनके लिए या उनके वारसों के लिए उन जो मिलने वाली लाशें हैं उनके DNA सैंपल हासिल कर लिए हैं, जबकि सूबा सिंध हो या सूबा पंजाब हो, दोनों सूबों में जो है वो उन्होंने एक टीमें तश्कील दी हैं जो तहकीकात कर रही हैं कि जो जिनके प्यारों की गुमशुदगियों की रिपोर्ट्स हैं या उन्हें बताया जाए कि उन्हें चेक किया जाए कि ये लाशें क्या उनके तो नहीं है जिनकी गुमशुदगी रिपोर्ट्स हैं। इस हवाले से SSP सक्खर जो है वो मुसलसल सक्खर बैराज का दौरा कर रहे हैं और रेस्क्यू करने के अमल में जो है ईदी के साथ वो मुसलसल उस रेस्क्यू के काम की जो है निगरानी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी यहाँ बताऊँ कि यहाँ इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि सक्खर ज़िले इंतज़ामिया जो है उसने इसके लाशें मिलने के बाद जो है वो अभी तक कोई भी टीम इस तरह की तश्कील नहीं दी है जो सक्खर बैराज के दरवाज़ों पर पहुँच के मिलने वाली इतलात पर जो है वो लाशें निकाले, जो उनको रेस्क्यू किया जाए। ये काम जो है ईदी सेंटर के रज़ाकारों पर डाल दिया गया है और पुलिस के ऊपर डाल दिया गया है कि पुलिस और जो ईदी के रज़ाकार हैं वो इन लाशों को निकालें, अपनी कानूनी कार्रवाई करें और उसके बाद उन लाशों को जो है वो लावारिस करार देकर डिक्लेयर करके जो है उन्हें दफना दिया जाए। ईदी का इस हवाले से यही कहना है कि लाशों की तफीन के लिए उन्हें गुसल देकर लावारिस करार देकर पुलिस की कानूनी कार्रवाई के बाद सक्खर के जो कब्रिस्तान है उन्हें उसमें दफना दिया गया है, जबकि पुलिस इस बारे में ये कहती है कि जो तहकीकात है टीम जो वो गुज़िश्ता बरस भी 14 लाशें मिली थी पानी के बहाव में बढ़ने की वजह से, उनकी भी तहकीकात की जा रही है और इन जो 19 लाशें हैं इनकी भी तहकीकात कराई जाएगी ताकि देखा जाए कि ये लाशें किन अफराद की हैं। मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि दरिया सिंध के जो कुछ इलाके हैं जिनमें कच्चे के इलाके भी आते हैं, जहाँ पर कई ख़ानदान कई बरादरियाँ जो है वो रिहाइश पजीर हैं, पानी का बहाव बढ़ जाने की वजह से वो ख़ानदान वहाँ से नकल मकानी करते हैं, जबकि साल भर जो है वो वहीं अंदर कच्चे के इलाकों में रहते हैं और अपने प्यारों को दफनाते हैं, वहीं जो फोत हो जाते हैं उनको वहीं दफनाते हैं, उन्हें बाहर नहीं लाया जाता। इस हवाले से ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि पानी के बहाव की वजह से ये उनके प्यारों की लाशें हों। ताहम ये तो तहकीकात के बाद ही पता चल सकता है कि ये लाशें आया कहाँ से आई हैं, जबकि पुलिस जो है वो मुसलसल SSP सक्खर जो है वो इसके रेस्क्यू के काम की निगरानी कर रहे हैं। ठीक है सिबकतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें सक्खर बैराज से आप हमें अपडेट कर रहे थे पूरी सूरत हाल। बड़ी अफसोसनाक पूरा सिचुएशन है जिसे आपने हमें अपडेट किया। फैसल नसीम डायरेक्टर PDMA बलूचिस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बलूचिस्तान की अवाम इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, जो पूरा इलाका है वो आफत ज़दा है, वहाँ से इस वक्त क्या डिटेल्स आप तक मिल रही हैं, क्या इत्तलात आ रही हैं, क्या मौसूल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैडम मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बलूचिस्तान की आवाज़ बनी है और इतने अहम टॉपिक पे आज आपने बात की है। मैडम पहले तो मैं आपको जो है पूरा सिनेरियो बता देता हूँ कि बलूचिस्तान में पहले जो 30-36 साल से जो एक चल रहा था वो क्या था। मैडम ये क्लाइमेट चेंज जो आपको तो पता है कि आज पूरी दुनिया उसी पर वो है, तो हमारे तरफ जो ये था कि हम जो है 20-30 साल से हमारे तरफ बलूचिस्तान में जो है इतनी बारिशें कभी नहीं हुई और हम जो है ड्राउट फेस कर रहे थे। बाकायदा इन बारिशों से पहले हमने अपना जो है ड्राउट कंटीजेंसी प्लान वो भी रेडी कर लिया था और जितने भी हमारी UN एजेंसीज है, लाइन डिपार्टमेंट से हम उनके साथ ये डिस्कस भी कर रहे थे कि आखिरी पैरामीटर पे हम पहुंच गए थे। आपको तो पता है कि बलूचिस्तान में जो है कोई इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, इन लोगों का गुजर बसर या तो माल मवेशी पे होता है या जो हमारे लोकल जो है ये जो हमारे फसलें होती है या बागात होते हैं। हमारे पास रेवेरियन का कोई इंतजाम नहीं है और हम जो है ये ट्यूबवेल्स के जरिए ही पानी लिफ्ट करते हैं। तो हम जो थे सख्त सफर कर रहे थे ड्राउट से। आपको तो पता है कि ड्राउट इतना खतरनाक साइलेंट किलर है कि वो तो जानों के साथ साथ जो है वो तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि उस एरिया से बाकायदा वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं और इसके असरात फिर 20-25 साल तक मजीद रहते हैं। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि 30-40 साल के बाद यहाँ पे बलूचिस्तान में जो है ये बारिशें शुरू हुई। और अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इन 30-40 सालों में जो पानी की पुरानी गुजरगाह थी या तो लोगों ने वहाँ पे घर बना लिए थे या वहाँ पे जो है गाँव आबाद कर दिए थे।
تو زیادہ تر نقصان ان ایریاز میں ہوا ہے جنہوں نے جو پانی کے گزرگاہوں پہ جو ہے جہاں سے پہلے پانی گزرتا تھا وہاں بھی یا تو گھر بنا لیے تھے یا جو ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے گاؤں بنا لیے تھے۔ فیصل صاحب، پہلے سے کسی قسم کی کوئی انڈیکیشن نہیں تھی ان علاقوں کی جن کا آپ نے تذکرہ کیا، جن کا آپ نے ذکر کیا؟ ملیاں میٹ ہو گئے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، تو جب پریڈکشن ہو رہی تھی کہ موسم اس طرح سے ہوگا، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی مسلسل بات ہو رہی تھی میڈیا پر بھی، تو کچھ پہلے سے اگر انتظامات اٹھائے ہوتے یا پہلے سے اگر کچھ تھوڑا سا ہوم ورک ہوتا، معلوم ہوتا کہ پانی کا روٹ کیا ہونے والا ہے، اتنی تباہی مچے گی، اتنے لوگ متاثر ہوں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بہتر انتظامات ہوتے تو صورتحال منظرنامہ کچھ اور ہوتا؟ میڈم اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو تو پتا ہے کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا جو ہے 40% رقبے کے لحاظ سے وہ ہے، یہاں پہ اکثر جو ہے سکیچرڈ پاپولیشن یہاں پہ جو ہے، اگر آپ کو جو ہے ایک گھر جو ہے اگر 2-3 گھر آپ کو جو ہے یہاں ملیں گے تو دوسرے 2-3 گھر آپ کو 200-300 کلومیٹر پہ ملیں گے۔ تو اس سلسلے میں جب میٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں رپورٹ ملی تھی، ہم نے تمام ڈپٹی کمشنر اور جتنے بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے جو ہے آگاہ کر دیا تھا اس سلسلے میں، اور جتنے بھی پکنک پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے 144 نافذ کر دیا تھا۔ لیکن یہ تھا کہ وہ اپنا جو لوگوں نے جو پانی کے جو پرانے چینلز تھے ان کو تنگ کر دیا تھا، تو اکثر جو ہے میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو کہ امبات ان جگہوں پہ ہوئی ہے، ہاں لیکن جو ہمارے پہلے اسپیل نے جتنے نقصانات کیے، دوسرے اور تیسرے اسپیل میں جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو فورسز تھی انہوں نے جتنی بھی انکروچمنٹ تھی وہ ختم کروائی، جہاں پہ جو لوگوں کو جو ہے اکثر جو ہے ان کو جو ہے سیف ایریاز میں جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا۔ دوسری میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ان میں اکثر ہمارے پاس جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اکثر وہ ہوئے ہیں میڈم، مثال کے طور پر کوئی پانی چل رہا ہے، فلیش فلڈ آئے ہوئے، لوگوں نے اکثر کوئی یا تو اپنی کوئی منی بس اتار دی، جیسے کہ سپک کا واقعہ ہوا جس میں 8 افراد وہ ہوئے، تو اکثر جو ہے ہمارے پاس انسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے میڈم۔ اور اچھا، اس وقت بلوچستان میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ کن وسائل کی کمی ہے، کیا چیلنجز ہیں یہاں پر، کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مغیر حضرات جتنے دیکھ رہے ہیں ان سے ہم بھی درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں بہن ہیں، جو ہماری فیملیز ہیں وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کر سکیں۔ میڈم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنا پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری جو ہے جتنے بھی جو پاک آرمی ہے یا پاک نیوی ہے، ہمارے پاس ایف سی ہے اور پاک فضائیہ ہے، انہوں نے تو یہ ہے کہ وہ جیسے یہ بلوچستان میں یہ ہوا ہم نے جو ہے اپنا جو ہے ہیلی آپریشن بھی ان کی پوری سپورٹ ہمیں حاصل تھی، ابھی بھی ہمارا ہیلی آپریشن چل رہا ہے اور ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے ریسکیو کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے بڑی اچھی طریقے سے اس کو ٹیکل کر لیا ہے، جو جہاں ہوئے ہیں ان کو جو ہے 10-10 لاکھ روپے بھی ان کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ہماری پوری ڈیٹیل سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے پریشان عوام کے لیے اب ایک اور پریشان کن خبر ہے، جو حکومت نے بجلی کے بل پر فکس ٹیکس عائد کر دیا تھا، اس ٹیکس کے خلاف پورے ملک سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ مریم نواز نے بھی ٹویٹ کے ذریعے مفتاح اسماعیل سے فکس ٹیکس پر غور کرنے کی درخواست کی۔ حکومت نے فائنانس بل 2022 میں تاجروں سے بجلی کے بلوں کے ذریعے فکس ٹیکس لینے کی منظوری دی تھی، جس کے خلاف تاجر سراپا احتجاج ہے، اور تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں پر 3 یا 20 ہزار سیلز ٹیکس کا نفاذ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی دکان والا بھی 1 لاکھ روپے کماتا ہے، پوچھتا ہوں کہ کیا تاجر اپنی آمدن کا 3% ٹیکس بھی نہیں دے سکتا؟ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز صاحب۔ خالد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ مارکیٹ میں کاروبار کی صورتحال کیا ہے اور تاجر اس سے کتنا متاثر ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کا جو تاجر ہے یہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو کمزور نہ کیا جائے۔ یہ پہلے ایک بحران میں پھنسا ہوا ہے، کرونا آیا اس سے مر گیا۔ مہنگائی کا ایک اتنا بڑا طوفان کی تاریخی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی، اور اتنی مہنگائی، لوگ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، آپ ٹیکسوں کی بات کر رہے ہیں۔
یہ ٹیکس جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہے کہ ایک شخص 100 یونٹ بھی نہیں چلا رہا اور آپ اس کو کہیں جی آپ 6000 روپیہ، چاہے وہ فائلر ہو چاہے وہ نان فائلر ہو، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وارث ہیں، ان کو اس طرح نہ مارا جائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ احمقانہ فیصلہ ہے، یہ پیسے اکٹھے کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے آپ لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں جبرن ٹیکس۔ جبرن ٹیکس آزاد ممالک میں نہیں ہوتا، جو غلام ریاستیں ہوتی ہیں، جیسے پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، لوگ زنجیریں پہنا کر غلام بنایا جاتا تھا۔ یہ زنجیریں پہنانے والی بات ہے، یہ غلام بنانے والی بات ہے۔ یہاں پر دیکھیں خالد صاحب، بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ٹیکس کی ادائیگی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹیکس چوری اگر نہ بھی کریں، اور وہ دیکھیں نا ایک بوجھ پڑتا ہے ملکی خزانے پر۔ آپ کا نظام ایسا ہے، آپ اتنی اس میں کوئی فری نہیں دے رہے، آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے، لوگ آپ پر کس طرح اعتماد کریں گے؟ یہ تو فضا قائم ہوتی ہے، قدم سے قدم ملا کر چلیں اور ساتھ ساتھ چلیں تعجب کے ساتھ، ان کو اپنا دوست بنائے، ان کو ریلیف دیں۔ جب ہر ٹیکس دینے والا ڈر رہا ہے، مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ صرف 3% اپنی جو آمدن ہے اس کا ٹیکس ادا کرنا ہے۔ وہ عوام میں نہیں ہے، عوام میں ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ لوگوں کے کیا، 2 وقت کی روٹی کے لیے غریب آدمی ترس رہا ہے، مکان کے کرائے کے لیے مر رہا ہے، اس پر آپ 3000 روپے یا 6000 روپے لگائیں گے، اس کا تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریزن بنے گا اس ملک میں انقلاب کا۔ یہ اس کو اگر نہ روکا گیا، اس کو واپس نہ لیا گیا، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور پورے پاکستان کی قیادت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر اس کو واپس نہ لیا گیا تو پھر پورا ملک بند ہو جائے گا۔ ہمیں ایسا کاروبار نہیں کرنا جو غلامی میں ہو، جو اس طرح زنجیروں میں ہو۔ آپ جکڑ رہے ہیں اس کو، کاروبار نہیں کر، تو پھر آپ کہتے ہیں جی مہنگائی کا ایک طوفان۔ مہنگائی کا طوفان جس طریقے سے آیا ہے، جس طریقے سے لایا گیا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اب خالد صاحب کیا تاجروں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ ٹیکس واپس لیا جائے؟ ڈیمانڈ ہے، ہم دیکھیں کوئی بھی بیان دے رہا ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اس کو فوری واپس لیا جائے۔ اگر اس کو واپس نہ لیا، یہ کسی بھی شکل میں قابل قبول نہیں ہے، اس میں ٹچ سے مس نہیں ہوگا کوئی تاجر۔ یہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جابرانہ ٹیکس کو واپس لیا جائے۔ اگر اس کو واپس نہ لیا گیا تو پھر پورے پاکستان کا شٹر ڈاؤن ہوگا اور بجلی کے بل ہم لوگ نہیں جمع کرائیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کو اندھیروں میں کیسے دھکیلتے ہیں۔ یہ ڈوبے گا سارا پاکستان اندھیروں میں، لیکن ہم بل ادا نہیں کریں گے، کسی بھی صورت میں ادا نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی بارگیننگ نہیں ہے، اس میں کوئی ریلیف کی بات نہیں ہم کر رہے کہ جی تھوڑا لگا لیں، کم لگا لیں۔ یہ ہے زیادتی ہے، یہ اپنی ریاست پر زیادتی ہے۔ آزاد ریاستوں میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے وطن کے لوگ ہیں، ہم پر یہ ایسا سلوک نہ کریں جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو برداشت نہیں کریں۔ خالد صاحب دیکھیں نا، ملکی خزانے پر اگر پہلے سے بوجھ ہے، اگر ہم اس طرح کی سچویشن کریں گے اور آپ انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر بجلی کے بل، تو آپ نہیں سمجھتے کہ مزید انارکی کی سچویشن یا حالات پیدا ہوں گے؟ دیکھیں اپنا رویہ درست کرے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ طریقہ کر رہے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورا پاکستان ٹیکس دے گا، جو ہم کہتے ہیں اس طرح کرے آپ، کہ ہر شخص جو ہے بینک میں لائن لگا کر ٹیکس ادا کرے گا۔ لینے کا طریقہ تو لیکن خالد صاحب عوام کے کہنے سے تو ملک نہیں چلے گا نا، عوام کی دی ہوئی سجیشن سے کیسے وہ ملک کی باغ دور سنبھالیں گے؟ پھر تو ہر بندہ، ہر جو کاروباری شخص ہے، پھر وہ تو اپنے بارے میں سوچ کر کہے گا کہ یہ کر لو۔ دیکھیں ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں پورے ملک کے لوگ آپ کے لوگ ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے، تبھی چلے گا یہ سسٹم۔ اگر اور بھی طریقے ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کو آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، غریبوں پر آپ جبرن ٹیکس مسلط کر رہے ہیں جو وہ دے ہی نہیں سکتے، تو اس طرح کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بغاوت۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم نہیں جمع کرواتے۔ کہاں سے کروائے گا وہ جمع؟ چوری ٹاکی کرے گا، کہاں سے لائے گا وہ؟ یہ اس کا 72,000 روپیہ سالانہ بنتا ہے ایک آدمی کا، جو وہ بتا رہے ہیں۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں جس کا 30,000 کے اوپر بل ہوگا۔ آج تو چھوٹے سے چھوٹے گھر کا
بل آتا ہے 30,000 سے اوپر، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو ڈبل کریں گے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو واپس لے، یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے یہ انتہائی احمقانہ مشورہ ہے، اس کو فوری واپس کر لیں اور اپنے ملک کو بچا لیں۔ سارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر اگر ہم ویسٹ میں بھی چلے جائیں وہاں پر ہر شخص ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اس وقت ہمارا ملک کتنے کرائسس سے گزر رہا ہے، ہم مزید نقصان یا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، مثال دے دی ان لوگوں کی جو لائنوں میں لگ کے ٹیکس، وہی بات میں کر رہا ہوں، کیوں دیتے ہیں؟ ان کو اپنی حکومتوں پر اعتماد ہے، حکومتوں پر اپنے تاجروں پر اعتماد ہے، اس لیے لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا اعتماد پیدا کریں، ایسی فضا قائم کریں کہ لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس ادا کریں۔ یہ لینا نہیں چاہتے، یہ عوام دینا چاہتے۔ ویلکم بیک، نیو پاکستان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب چک اپنے معیار اور ٹیکنالوجی کی بنیاد ایک بین الاقوامی برانڈ ہے۔ چک آسٹریلیا، مڈل ایسٹ، یو ایس اے اور یورپین ممالک میں دستیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چک پاکستان میں بھی موجود ہے۔ جدت اور معیار کا نام ہے صرف چک۔ فل اسکرین ڈسپلے، سلم اینڈ سلیک باڈی، UHD پکچر کوالٹی، DPX ساؤنڈ کوالٹی اور اینڈرائیڈ ورژن کے ساتھ۔ اب جناب میں آپ سے پوچھوں گی چک سے متعلق ایک بہت ہی آسان سا سوال، اور سوال سننا ہے آپ کو غور سے۔ سوال یہ ہے کہ چک سمارٹ ہوم اپلائنس برانڈ ہے اور چک بنیادی طور پر ایک فرینچ زبان کا لفظ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ چک کا فرینچ میں مطلب کیا ہے؟ بڑی آسان سی آپشنز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس کا آپشنز میں ہے بیٹر، نائس یا پھر تیسری آپشن ہے ہمارے پاس فیشن۔ جواب دینے کے لیے چک کے فیس بک پیج پر آپ نے جانا ہے اور وہاں پر آپ نے جواب اپنا سبمٹ کرنا ہے۔ جو اس سے پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس کا جواب آپ سن لیں، اور اس کا صحیح جواب ہے چک LED جس کا ماڈل ہے M8X، اور اس میں کون سا اینڈرائیڈ ورژن فراہم کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے اینڈرائیڈ 11۔ تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک بڑی ہی باہمت بیٹی سے، اور یہی وہ نوجوان ہیں ہمارے جو کہ جن کے بارے میں اقبال بھی لکھتے ہیں کہ یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے، اور میرب ایک خاتون ہے جن سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں۔ میرب کی سوشل میڈیا پر کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے، اور وہ پوسٹ جناب بتاتی ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے حوصلے بلند ہیں، جو دن میں اپنی سٹڈیز بھی کر رہی ہیں، اپنے کام بھی کر رہی ہیں، اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی ہیں، اور رات میں یہ ڈیلیوری رائڈر جناب بن جاتی ہیں اور اپنا کام بھی کرتی ہیں۔ اور میرب فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور آنے والے آئندہ کچھ عرصے میں وہ بہت کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ تو ہم انہی سے باتیں کریں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کی آج خاص مہمان ہیں میرب۔ سو میرب تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو داد دیتی ہوں آپ کے حوصلے کی اور آپ کی ہمت کی کہ آپ اپنی سٹڈیز بھی کمپلیٹ کر رہی ہو دن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو آپ جاب بھی کر رہی ہو۔ سو ہاؤ ڈو یو مینج دس آل؟ ہیلو میرب، آپ مجھے سن پا رہی ہو؟ جی میم، اب آپ کی آواز۔ میرب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ دن میں پڑھائی کرتی ہو، اپنے دیگر کام کرتی ہو، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہو، رات میں جاب کرتی ہو، تو یہ بیلنس کیسے مینٹین کرتی ہو؟ میم میں کر لیتی ہوں مینیج، ایکچولی کافی سب کی سپورٹ ہے میرے ساتھ، تو اس وجہ سے مجھے مینیج کرنا بہت ایزی ہوتا ہے۔ اچھا، کیا سٹڈی آپ کر رہی ہو؟ میم میں فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہوں۔ تو فیشن ڈیزائنر بننا ہے آپ کو آگے چل کر، یا کچھ اور کرنا چاہو گی؟ جاب بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہو، اپنی جاب کے بارے میں بھی بتاؤ۔ جی میم میں KFC میں مجھے 3 ایئرز ہو گئے ہیں، میں 2 سال سے، ایکچولی مجھے 3 سال ہو گئے ہیں KFC میں، تو 2 سال تک تو میں کیشیئر تھی۔ اس کے بعد بابر سر ہے جو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی طرح۔ ایکچولی میری فیملی کے بعد جو میری فیملی ہے
KFC میں وہ بابر سر جو ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے، تو یہ ان کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے مجھے یہ مطلب مجھے ٹھیک ہے، ان کا سپورٹ آپ کو ملا تو آپ جاب کریں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حالات بنے مطلب جاب کرنے کا ڈیورنگ سٹڈیز؟ کیوں سوچا؟ سچویشن تھوڑی سی ڈیفیکلٹ تھی، مشکل حالات تھے، تو آپ نے سوچا کہ چلو دن میں پڑھ بھی لیتی ہوں، باقی چیزیں بھی چلیں گی تو رات میں چلو جاب کر لیتی ہوں؟ تو یہ مشکل نہیں لگا نائٹ جاب، باہر جانا، پھر بائک رائڈ کرنا، ڈیلیوری کرنا؟ لڑکیوں کے لیے پاکستان جیسے ملک میں تو ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو کیسے حوصلہ کیسے ملا آپ کو؟ جی میم ایکچولی یہ سپورٹ کرنے والے ایکچولی جو میرے فادر تھے وہ بہت سپورٹیو تھے، وہ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتے تھے، اور مجھے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ ایکچولی ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو میرے فادر نے کبھی بھی لڑکی یا لڑکے میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا، تو یہ ان کا بہت ہے کہ وہ میرے مطلب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ وہ دوسری لڑکیوں کو بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا۔ ایکچولی میم میرے فادر جو تھے وہ بہت سپورٹیو تھے، وہ بہت زیادہ کرتے تھے، دوسروں کی ہیلپ بہت زیادہ کرتے تھے، تو وہ لاسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ بیمار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جاب وغیرہ کرنی پڑی ہم سب کو۔ میرے بہن بھائی بہت سپورٹیو ہیں میرے ساتھ، تو اس کے بعد میں KFC میں آئی۔ KFC میں مجھے 2 سال سے میں کیشیئر تھی۔ اس کے بعد یہ ایک پروگرام چلا تھا کہ مطلب KFC میں لڑکیاں رائڈ کر سکتی ہیں، یہ مجھے اپرچونٹی ملی، تو میں نے بھی پھر اس میں اپنے سر کو کہا کہ سر میں بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اسٹڈی بھی کروں اور ساتھ میں، لیکن میرے پاس سورس نہیں تھا کہ میں اسٹڈی کر سکوں، اور سر بابر نے پھر بتایا تھا کہ اسکالرشپ دے رہی ہے KFC، تو پھر میرے پاس اتنا سورس نہیں تھا، لیکن پھر میں نے جب مجھے سر نے بتایا پھر انہوں نے میرا فارم وغیرہ فل کیا، اور پھر اس کے بعد 1 ایئر سے میم میں کر رہی ہوں، اپنی اسٹڈی کو بھی ساتھ کنٹینیو کر رہی ہوں اور جاب کو بھی، لیکن پہلے نہیں تھا کہ میں اپنی، کیونکہ یہ اسٹڈی میری بہت ایکسپینسو ہے تو اس وجہ سے نہیں تھا ہو پا رہا، تو پھر جب مجھے اسکالرشپ کا سر نے بتایا تو پھر میں نے یہ اسٹارٹ کر لیا، تو اب KFC میری جو فی ہے وہ پے کرتا ہے مجھے، اور اس کے بعد لیکن فیشن ڈیزائننگ کے اور بھی بہت زیادہ ایکسپینسز ہے، پھر گھر والوں کی بھی سپورٹ کرنا، تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے پھر بابر سر نے مجھے رائڈر بنا دیا، تو پھر میں رائڈر بن گئی، تو اب میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ سپورٹ کرتی ہوں۔ ویری گڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ میرا بڑی زبردست بات ہے کہ آپ اپنی جو سٹڈیز ہے اس کا خرچہ اٹھا رہی ہو، آپ کسی پر بوجھ نہیں بنی ہوئی ہو، اور یہ بڑا ضروری ہے آج کل کے جتنے مشکل حالات ہیں، ہر شخص اگر اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جائے، چاہے کتنی بھی دشواری کیوں نہ ہو، تو میرے خیال سے ہمارے گھر کے جو حالات ہیں وہ بڑے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اب تو آپ کو چلو ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے ہیں، آپ ڈیلیوری کر رہی ہو، لیکن انیشیلی شروع میں آپ کو خوف نہیں آیا، ڈر نہیں لگا رات کو تاریکی میں، رات کی تاریکی میں جانا، کھانا ڈیلیور کرنا؟ تو obviously بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، تو وہ والا ٹائم کیسا تھا؟ اور کبھی کوئی ایسی سچویشن بنی ہو کہ سوچا ہو کہ نہیں بڑا مشکل ہے، نہیں ہو پا رہا؟ ایکچولی میم یہ سب سے زیادہ جو ہے اس میں میری فیملی کا ہاتھ ہے، کہ وہ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے اتنا بہادر بنایا ہوا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، کہ میں کہتی ہوں جو ہوگا دیکھی جائے گی، خدا ساتھ ہے، خدا کرنے والا ہے، جب جو کچھ ہوگا تو دیکھی جائے گی، خدا کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی جو ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں، انہوں نے کبھی دوسرے بھائیوں کی طرح نہیں کیا کہ اپنی بہن کو کہ تم نے ایسا لباس نہیں پہننا، تم نے یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا۔ اچھا میرا اب میں اپنی بات کروں نا تو مجھے تو رستے بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، اگر میں کسی ایک جگہ پر گئی بھی ہوئی ہوں 2-3 مرتبہ تو مجھے وہ سڑک، وہ رستہ وہ یاد نہیں رہتا۔ تو آپ کو کیسے سڑکیں، گلیاں، ڈائریکشنز ڈھونڈنا مشکل نہیں لگا؟ آسانی سے ڈھونڈ لیتی ہو، میموری اچھی ہے؟ جی میم ایکچولی اس پہ بھی ایک بات ہے کہ جب میرے بھائی مجھے چھوڑتے تھے نا کالج، تو مجھے سڑک بھی کراس کرنی نہیں تھی آتی، اسکول تک تو میں ایسے ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب میرے بھائی مجھے کالج سے لینے آتے تھے تو انہوں نے مجھے، ایک بار کی بات ہے کہ وہ مجھے کالج سے لینے آئے تو مجھے سڑک بھی کراس کرنی نہیں تھی آتی۔
मीरब से जनाब हम मज़ीद बात करेंगे। और मीरब ज़रा बता रही हैं अपनी ज़रा लाइफ के जो थोड़ा सा जो अर्लियर फेज़ है कि इनको रोड क्रॉस भी नहीं करना आती थी, लेकिन लाइफ में इंसान बड़ा कुछ सीखता है, बड़े लेसन आप सीखते हैं, ज़िंदगी हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और यही है लाइफ, इसी चीज़ का नाम है कि जो हम नहीं होते लेकिन ज़िंदगी मुसलसल आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, हमें स्ट्रॉन्ग करती रहती है, हमें आगे पुश करना बताती रहती है। और कामयाब लोग वही होते हैं जो अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लेकर आते हैं और आगे बढ़ते हैं, गिरते भी हैं तो उठ खड़े होते हैं। मीरब आप मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे आप बता रही थी कि आप पहले डायरेक्शंस नहीं जानती थी और सड़क भी क्रॉस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल था, तो फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग मीरब आप कैसे बनी? मैम मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरे भाई ने ये मुझे एक टास्क दिया कि आज मैं तुम्हें सड़क क्रॉस नहीं करवाऊंगा, मैं दूसरी साइड पे खड़ा हूँ और तुमने ही आना है खुद। मैं डर रही थी, मैं नहीं थी जा रही, क्योंकि मैं तो अपने भाई का हाथ पकड़ के, जब सड़क पे चलना तब भी अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के तो मैं चलती थी, मुझे बहुत डर लगता था। तो लेकिन मेरे भाई ने कहा नहीं आज तुमने ऐसे ही आना है। तो भाई सामने खड़े थे तो मैं डर रही थी, तो मैं नहीं थी जा पा रही। एक बार हुआ भाई मेरे साथ, भाई आए, भाई ने एक बार मुझे क्रॉस करके दिखाया, फिर मुझे वापस वहीं छोड़ा, भाई चले गए, भाई कहते अब आओ। फिर मैंने सड़क क्रॉस करना सीखा और अब मैं बिना डरे सड़क क्रॉस कर लेती हूँ। और जब बाइक पे जब भी भाई मुझे छोड़ने जाते थे, भाई मुझे बताते थे ये फलानी जगह, ये जगह है, तो तुम इन्हें दिमाग में रखा करो, इंसान को हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे बहन भाई जो है वो मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है। दैट्स ग्रेट। और बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके वालिद हो, चाहे वो आपके शौहर हो, या फिर चाहे जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के कॉलीग्स जिनका जिक्र भी आपने बार बार किया बाबर साहब को जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है आपकी फैमिली से, आपके दफ्तर से, आपके आसपास की सराउंडिंग से, ये इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और इसी तरह के सपोर्टिव लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल रहे, ताकि आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं वो अचीव कर सके। लेकिन यहाँ पर ये भी बात काबिल गौर है कि हर जगह हर वक्त जिंदगी में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, कुछ लोग जिंदगी का सबक बड़ा सिखा जाते हैं। तो अगर आपको कोई गिराने वाला शख्स भी जिंदगी में कभी मिला है, तब भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना हौसला बुलंद होना चाहिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ सके। मेरे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, आपकी मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ। आप अक्सर मुख्तलिफ जगहों पर मखसूस आवाज़ें सुनते हैं, फ़ोन करें तो एक खातून अपनी बहुत ही प्यारी और मीठी सी आवाज़ में कोविड से मुतल्लिक आपको आगाही या एहतियाती तदाबीर बता रही होती हैं। अगर हम हमारी कौमी एयरलाइन में सफ़र के लिए जाएं तो एक खूबसूरत सी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। अगर हम मेट्रो ट्रेन पर सफ़र करें तो अगले स्टेशन की इतला देती कानों में रस घोलती मीठी आवाज़ पड़ती है। इन्हीं आवाज़ों में से एक आवाज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मुलाकात करवा रही हूँ आरजे रमशा बासित शेख से। अस्सलाम वालेकुम रमशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रमशा। बहुत सारे लोग सिर्फ जब रेडियो ट्यून करते हैं या कोई रिंगटोन पर अच्छी सी आवाज़ सुनते हैं तो वो उसके फ़ैन हो जाते हैं, मद्दा हो जाते हैं। आपकी भी कानों में रस घोलती उतनी ही मीठी और खूबसूरत आवाज़ है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने अपना करम मुझ पे किया। अच्छा, तो रमशा मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी सबसे फेवरेट डायलॉग या सबसे फेवरेट मैसेज या आवाज़ कौन सी है जो आपको पर्सनली बड़ी पसंद है, और जब आप अपनी आवाज़ सुनती हो तो आपको कैसा लगता है? अच्छा, अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है अपनी आवाज़ सुनने की कि अब ज़्यादा फील नहीं होता। शुरू में बड़ी खुशी होती थी कि देखो यहाँ मेरी आवाज़ चल रही है, यहाँ मेरी आवाज़ चल रही है। जैसे हम बैंक में जाते हैं और आप सुनते हैं, बैंक में चले जाएं, नादरा ऑफिस में चले जाएं, या जहाँ भी टिकट या टोकन नंबर अवेलेबल होता है, और इवन मैं खुद जाके टोकन नंबर लेती हूँ। तो इत्तेफाक हुआ, ये मैं आपको छोटा सा वाक़या बताती हूँ। मैं वैक्सीनेशन के लिए गई अपनी अम्मी को लेकर, तो हॉस्पिटल था यहीं इस्लामाबाद में, और टिकट नंबर हमने ले लिया और मुझे मेरी ही आवाज़ रिपीट हो रही थी
Ticket number 85. Please proceed to counter number 2. Ticket number 85. काउंटर नंबर 2 पर तशरीफ ले जाएं। और मेरा टिकट नंबर जो था वो 200-300 के करीब था। मैंने कहा मम्मी ये क्या बात हुई, अब मुझे अपनी आवाज़ रिपीट में सुनना पड़ेगी। जी नाइस। अच्छा, तो रमशा, जब हम हमारी कौमी एयरलाइन में भी परवाज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि वो पैगाम भी आप हमारे नाजरीन जब तक जितना सुनेंगे आपके वो सारे पैगाम उतना फेमिलियर होंगे तो फिर मैं गुफ्तगू को डेफिनेटली आगे बढ़ाऊँगी। हेलो, रिमशा की हम ऑडियो ज़रा कुछ ठीक से नहीं सुन पा रहे, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर। और रिमशा से जब मेरी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी और जब हम हाई हेलो कर रहे थे तो मैंने रिमशा की जैसे ही आवाज़ सुनी मैंने उनको बोला व्हाट अ प्लीजिंग वॉइस। और कुछ लोगों की इतनी खूबसूरत आवाज़, डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और बड़ी प्यारी आवाज़ है। और साथ ही साथ ये रेडियो भी करती हैं, FM भी करती हैं, RJ पर भी काम करती हैं। और अक्सर हम जब रेडियो ट्यून इन करते हैं, FM पे हम किसी शख्सियत को सुनते हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि हम उसके मद्दा हो जाते हैं, हमें वो आवाज़ अच्छी लगती है और हम सुनते ही चले जाते हैं किसी एक शख्स को। तो उन्हीं में से एक जनाब रमशा भी हैं। एंड रमशा वैसे भी बहुत टॉकेटिव हैं और बड़ी प्यारी इनकी आवाज़ है। तो अभी कुछ तकनीकी वजूहात हैं लेकिन हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक हम ज़रूर उनके जो मज़ीद मैसेजेस हैं, स्पेशली जो कोविड की हिदायत जो हम सुनते रहे कोविड के पूरे टाइम पे, वो बड़े इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूँगी रमशा कि वो हमारे साथ शेयर भी करें ऑन एयर आपके साथ। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले रमशा बासत से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रमशा, जब आप किसी और की आवाज़ सुनती हैं तो कभी उसमें कीड़े निकालती हैं कि ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकती थी, ये इन्होंने ये कैसा कर दिया है? ऐसा होता है कभी? कीड़े नहीं निकालती, लेकिन होता यह है कि क्योंकि मेरा सारा काम आवाज़ों का और ऑडियो का ही है तो मुझे बहुत जल्दी जो है ना मिस्टेक्स पता चल जाती हैं कि कहाँ पे जो है वेरिएशन का फ़र्क है, कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, कहाँ पे कौन सा फ़र्क है, तो वो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके सामने नहीं लेकिन अलग से अगर समझा सकूँ तो समझाऊँ ज़रूर कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अच्छा रमशा, जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उनको 1 by 1 जो आपके पैगामात, आपके मैसेजेस, आपके वॉइस ओवर्स जो आपने अभी तक शेयर किए उनमें से कम 5 आप सोच लें, वो हमारे ऑडियंस के साथ 1 by 1 शेयर करें। मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं भी सुनना चाहूंगी और मेरे जो देखने वाली मेरी जो ऑडियंस है वो भी सुनना चाहेगी आपकी प्यारी मीठी आवाज़। जी ओके। यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि मेरे अलावा भी पाकिस्तान में बेशुमार वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपनी आवाज़ का जादू मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जगा रहे हैं। तो बग़ैर किसी जगह का नाम लिए मैं आपको अपने जो है मशहूर वॉइस ओवर शेयर करना चाहती हूँ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। मास्क पहनिए, हाथों को साफ पानी से धोइए और दूसरों से 6 फीट का समाजी फासला रखिए। शुक्रिया। पहला, इस आपके मिलाए हुए नंबर से फिल वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अगला स्टेशन गज्जू माता, अगला स्टेशन पार्लियामेंट हाउस, अगला स्टेशन कमेटी चौक। जेब कतरों से होशियार रहिए, अपने अपने सामान की खुद हिफाजत कीजिए। शुक्रिया। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, वेलकम टू PIA में खुश आमदीद। तमाम मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। कुछ ही देर में PK बोइंग 777 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। शुक्रिया। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शुक्रिया।
اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. That's amazing, that's amazing. بھائی آپ کے ایک اور فین میں, ایک اور مداح میں جناب اضافہ ہو چکا ہے. میں اپنی بات تو کر سکتی ہوں لیکن آئی ایم شیور جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. اچھا مجھے بتائیے, جو آپ نے بتایا نا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں, برائے مہربانی دوبارہ کال کیجیے. کبھی ایسا ہوا امی نے کال کی ہو, کسی فرینڈ نے کال کی ہو اور آپ نے ان کے ساتھ اپنی ہی آواز میں پرینک کیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی میں ایسے پرینکس بہت کرتی رہتی ہوں. جب مجھے بات نہیں کرنی ہوتی میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے, برائے مہربانی انتظار کیجیے. اور پکڑی گئی کبھی؟ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی جی اچھا پکڑی نہیں جاتی, کال کاٹ دیتے ہیں لوگ. اسی طرح اس کال کو اسی طرح کہ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے, برائے مہربانی اللہ کے واسطے اکاؤنٹ ریچارج کر لیں. کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے اللہ کے واسطے, وہ بیچارے جا کر نہ جانے کتنی وہ ریچارج کرتے ہوں گے پھر کال کرتے ہوں گے. اوکے, سب سے مزے کا پرینک ہے, کسی کو تنگ کیا ہو, کوئی انسیڈنٹ یاد آ رہا ہو شیئر کرنا چاہو؟ جی میں نے ایک دفعہ کراچی کی بات ہے, when I was in کراچی, تو مجھے نو نمبر سے کالز آتی تھیں, تو میں بہت فیڈ اپ ہو گئی. اور میرا مسئلہ یہ ہے نبیہا کہ میں فون نہیں اٹھاتی ہوں, کیونکہ اگر میں فون اٹھا لوں تو لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں میری آواز کے, تو میں جو بھی ہونا میسج پہ ہی رپلائی کر دیتی ہوں. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے فون اٹھا لیا. اب وہ کوئی رانگ نمبر ہی تھا, اینڈ ہی سیڈ کہ میڈم آپ کی آواز بہت پیاری ہے, وہ گڈ نائٹ گڈ مارننگ کے میسیجز. میں پریشان ہو گئی. میں نے ان کی خیر معلومات تھوڑی سی کی اور پھر کوشش کی کہ میں نا ان کو کسی طرح اپنی آواز کے تھرو ہی ڈالوں. میں نے فون کیا, میں نے کہا میں رینجرز ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہی ہوں, فلاں آفیسر, آپ کی کمپلین ہمیں ریسیو ہوئی ہے, کچھ ہی دیر میں ہماری موبائل ٹیم آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کو حراست میں لے لے گی, کہیں نہ جائیے گا, موبائل آف مت کیجیے گا. شکریہ. دوبارہ کال آئی, آج کی تاریخ ہے, اس بندے کا وہ نمبر ہی کہیں غائب ہو گیا. ویسے یہ تو آپ نے آئیڈیا بھی بڑا اچھا دیا ہے, جو لوگ پرینک کالز کرتے ہیں یا جو تنگ کرتے ہیں, ایسا وائس نوٹ بنا کر ہم بھی اپنے پاس رکھ لیں تو بھائی دوبارہ کسی کو رانگ نمبر نہیں آئے گا. اچھا اتنی مطلب بیوٹیفلی آپ اپنے میسیجز میں جو ایکسپریشن ڈالتی ہو, اور ایکسپریشن ڈالنے سے کسی بھی جملے میں جان ڈل جاتی ہے, سو یہ اتنا فلالیس آپ ایفرٹ لیس کیسے کر لیتی ہو؟ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بچپن میں ریڈنگ بہت کی ہے, انگلش کی ہو, اردو کی ہو. اس کے علاوہ جو آپ نیوز پر سنتے رہتے ہیں بلیٹنز, میں سنتی تھی, اور جو اخبار میرے گھر میں آتا تھا انگلش اردو کا, تو میں اس کو بڑا فریکوینٹلی ریڈ کرتی تھی, بالکل اسی انداز میں. اور اپنے چہرے کے ایکسپریشنز میں خود کھڑے ہو کے آئینے میں دیکھتی تھی کہ میں جب بول رہی ہوں تو کیسا لگ رہا ہے, میں اس کے اندر اور ایکسپریشنز کیسے ایڈ کر سکتی ہوں. اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹے سا مثال دیتی ہوں آپ کے چینل کے لیے. IVRs کا آپ نے سنا ہوگا, انٹریکٹیو وائس رسپانس, جو ہم سنتے ہیں جب کہیں فون اٹھاتے ہیں تو روبوٹک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, جیسے تھینک یو فار کالنگ نیو نیوز کال کرنے کا شکریہ, اردو میں معلومات کے لیے 1 پریس کیجیے, فار سروس ان انگلش پریس 2, یا کسی بھی وقت ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0 پریس کیجیے. امیزنگ. سو میرب آپ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو بھی کرتی ہو, سو مجھے بتاؤ کہ زیادہ انٹرسٹنگ آپ کو کیا لگتا ہے, وائس اوور کرنا یا ریڈیو پر بات کرنا؟ آبویسلی ریڈیو پر بھی آڈینس کے ساتھ انٹریکشن کرنا, اور یہ میسیجز آپ اتنا بیوٹیفلی یہ بھی ڈیلیور کر رہی ہو, سو زیادہ کس چیز میں مزہ آپ کو آتا ہے؟ نبیہا یہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی جو کہ میری اپنی دل کی آواز ہے. وائس اوور وہ ہے جو ایک سمجھ لیں کہ میری رزق کا ذریعہ بھی ہے, لیکن جو ریڈیو ہے اس کے ساتھ میری ایک الگ انسیت ہے, میری ایک الگ جو ہے پہچان ہے وہاں پہ. بالکل. اور وہاں پہ میرا ایک بہت بڑا لسنر بینک ہے, صرف پاکستان اور اسلام آباد میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. تو اگر مجھے زندگی میں کبھی وائس اوور نہ بھی ملے لیکن میں ریڈیو نہیں چھوڑوں گی. میرا ریڈیو سے ایک الگ تعلق ہے اور میں اپنے لسنر سے باتیں کرنا مجھے بہت پسند ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جب میں آتی ہوں تو میری اسٹارٹنگ ہی کچھ ایسے ہوتی ہے کہ السلام علیکم اسلام آباد, السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی آر جے, جی ہاں آپ کی اپنی آر جے رمشا باسط شیخ. باتیں تو چلتی رہیں گی, البتہ وقت ضرور ختم ہو جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں, ہم وقت بھی ختم نہیں ہونے دیں گے اور باتیں بھی کرتے رہیں گے.
That's amazing, that's amazing. रमशा, वो कब आपको फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था इन योर लाइफ कि आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है? और कॉम्प्लीमेंट्स तो आई एम श्योर आपको मिलते होंगे, तो बचपन से ही आप इतना खूबसूरत बोलती थी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, आवाज़, या फिर बड़े होने के साथ यू वर्कड ऑन इट? ये बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरी स्कूलिंग मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी सब कराची की है। और मेरा ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से है अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत मीठा बोलते हैं, स्पेशली मेरी अम्मी। मैं जो भी आज आप मेरी ज़ात में कोई भी चीज़ देखती हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान अगर कुछ कह रहा है तो इसमें सिर्फ मेरी जो है वालिदा हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो जिस तरह मुझे समझाती थी, शी इज़ वेरी क्वालिफाइड विमेन, और वो ही मुझे सारी करेक्शंस करती रही हैं तलफ़ुज़ात में। और जहाँ तक बोलने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से ही ऐसे बात करती हूँ, और जिस तरह मैं टीवी पे बात कर रही हूँ मैं इसी तरह रेडियो पे भी होती हूँ, और मैं इसी तरह अपने घर में भी होती हूँ। लाइक आई यूज्ड टू टॉक लाइक दिस। रमशा, मुझे ये बताएं, आर यू फ्रॉम पंजाब? आपने बताया आपकी स्कूलिंग कराची से, तो वैसे आप पंजाबी हैं, शुरू से आप इस्लामाबाद रहे? नहीं, मेरी पैदाइश, मेरा ब्रॉटअप सारा कराची का है। और वहीं पे मैं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहीं पे मैंने अपनी तालीम हासिल की, और अब से तकरीबन 4 साल पहले मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। अच्छा, तो आप पंजाबी तो अंडरस्टैंड करती होंगी? जी पंजाबी अंडरस्टैंड करती हूँ। आई थिंक आप गेस कर रही हैं मैं आपको क्या कहाँ लेकर आ रही हूँ। मैं बिल्कुल आपको उसी ट्रैक पर लेकर आ रही हूँ। मैंने आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, मैं पंजाबी में कुछ सुने बगैर मैं तो ये सेगमेंट वाइंड अप ही नहीं करूँगी। चले मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि पता है मजे की बात क्या, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हम पंजाबी जरा थोड़े से लाउड होते हैं, और हम बड़ा नफासत से, बड़े प्यार से बोल रहे होते हैं, लेकिन जब अम्मा को या घर में किसी को गुस्सा चढ़ता है ना, तो फौरन वो जब पंजाबी की एक टोन आती है ना, आई एम श्योर कि वो हमारे सारे यहाँ पे देखने वाले लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि वो बड़ी मीठी और बड़े मजे की होती है। तो मैं आपकी इतनी प्यारी आवाज में पंजाबी का एक जुमला जरूर सुनना चाहूंगी। ज़रूर। अक्सर आपको पता है अम्मियाँ जो होती हैं उनके सामने आपके कोई एक्शंस नहीं चल रहे होते, आप कुछ भी कर लें, हम दुनिया के लिए हीरो हीरोइन होंगे, बट अपने पेरेंट्स के सामने और अपनी अम्मा के सामने तो बिल्कुल नहीं होते। तो मेरी अम्मी अक्सर जब मुझे डांट रही होती है, मैं कहती हूँ अम्मी एक खिते में सोड़ियाँ उथू नखरा भी कोई नहीं। तो अम्मा आगे से क्या कहती है? अम्मी कहती है चुप करो। तो उनका फिर गुस्सा भाग जाता है मेरे सामने। हाँ, मैं कहती हूँ अम्मी देखें कितनी प्यारी बेटी है आपकी, कोई नखरे नहीं है, पूरा पाकिस्तान इसकी आवाज सुनता है, और आपको मेरी आवाज की कदर नहीं है। ये तो अम्मी कहती है मम्मी कहती है जितनी कदर मुझे है ना उतनी कदर शायद किसी को भी ना हो। ये तो बात है, ये तो बात है। ये तो अम्मी के गुस्से की आपने बात की ना, कि आप आगे से ये कहते हैं जब आपको गुस्सा आता है फिर टोन चेंज होती है, फिर थोड़ा सा वो ये जितना मीठी मीठी आवाज है ये गुस्से में कैसे होती है? मैं आपको आज यहाँ पे जरा एक राज की बात ये बता दूं, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, मुझे मेरी नेचर गुस्से वाली बिल्कुल भी नहीं है। उसका मंत्रा क्या है वो हमारे साथ शेयर कर दो। ये हमेशा से ऐसा मिजाज रहा है, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। और कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो आपकी जो नेचर है वो खुद ब खुद तब्दील हो जाती है। तो मैं गुस्सा जब आता है तो मैं बस 3 दफ़ा पढ़ती हूँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद मैं थोड़ी देर खामोश हो जाती हूँ। लेकिन यह है कि मैं कभी लाउड नहीं होती, किसी से बदतमीज़ी नहीं करती, और अगर किसी से गुस्सा एक्सप्रेस भी करूँ तो बहुत तहजीब और तमद्दन के अंदर रहते हुए करती हूँ। That's very nice. अच्छा, तो वैसे भी आप बातूनी हो, बातें करने का शौक है, अपने को रेडियो का एक्सपीरियंस शेयर करो, वहाँ पे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उनका रिस्पांस कैसे आता है when they listen to you, तो वो थोड़ा सी जर्नी अपनी हमारे साथ रमशा प्लीज बताओ। रेडियो का सफ़र मेरा जो है 2021 में शुरू हुआ था। उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी आरजे बनूंगी, या मुझे आरजे का इतना कोई लगाव भी नहीं था। लाइफ की एक छोटी सी आपसे चीज़ शेयर करूंगी। माई मदर शी वॉज नॉट वेल फ्यू ईयर्स बैक। मुझे अर्तुरुल के लिए ऑफ़र हुई थी फॉर अ वेरी बिग कैरेक्टर, लेकिन उस दौरान माई मदर वॉज फाइटिंग फ्रॉम कैंसर। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, लेकिन मैं फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। 2021 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया, और जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो आप समझ लें कि मैं बस रेडियो के होके रह गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी गुड लिसनर, और उनके साथ जब मैं बात करती हूँ
ہوں اور جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فی سبیل اللہ کاؤنسلنگ کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آواز دی, لیکن اس پہ مجھے کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. میری گردن میں کبھی سریا نہیں آئے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت مقام دیا ہے تو میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں یا اس کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کروں. میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے انٹرنیشنل فورم پہ بھی میں پاکستان کا نام جو ہے روشن کر سکوں, مجھے موقع ملے کہ میں ایک بار لائف میں پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کروں. تو لسنر کے ساتھ یہ جو ہے نا, مجھے جو حوصلہ ملتا ہے وہ فیملی کے بعد میرا لسنر ہے, جو مجھے سپورٹ کرتا ہے, جو مجھے بتاتا ہے, جو مجھے سنتا ہے, اپنا قیمتی وقت نکال کے میرا شو سنتا ہے. تو دس از اے ویری بگ تھنگ فار می. تھینک یو سو مچ رمشا, مجھے آپ سے بات کر کے بڑا مزہ لگا, بڑی انٹرسٹنگ رہی گفتگو اور اسپیشلی, اور ایسے ہی ہنستی رہیں, ایسے ہی مسکراتی رہیں. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. نیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور خبر ہے سندھ سے, جہاں پر ہونے والی حالیہ جو موسلا دھار بارشیں ہیں اور بارشوں کے پیش نظر پیچش اور ڈائریا کا جو مرض ہے اس میں بہت اضافہ دیکھنے کو ملا. اگر گزشتہ 24 گھنٹے کی رپورٹ کا تذکرہ کیا جائے خاص کر صوبہ سندھ کے حوالے سے, تو 24 گھنٹوں میں 5000 سے زائد بچے ڈائریا کا شکار ہوئے ہیں. اگر سندھ میں پیچش کے 500 سے زائد کیسز اس سے پہلے رپورٹ ہوئے ہیں, اور اگر میں پچھلے 5 ماہ کے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بھی بہت ہاریبل ہے. اور اس میں سندھ میں 5 لاکھ سے زائد بچے ہیں جو اس سال اور پیچش کا شکار ہوئے ہیں. ڈائریا اور اس سال نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی پھیلنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں, اور اسی حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, سیکرٹری جنرل پی ایم اے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. یہ مانسون کا سیزن تو اب اس کا آغاز ہوا ہے نا سندھ میں بارشوں کے حوالے سے, لیکن جو یہ پچھلے 5 مہینے کے فگر سامنے آ رہے ہیں, نمبر سامنے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں پچھلے گزشتہ کئی ماہ سے اس نے مرض نے حملہ کیا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ جو موسم آتا ہے, جب سردیوں سے ہم گرمی میں آتے ہیں تو اس کے بعد سے ہی یہ گیسٹرینٹرائٹس کی جو ڈائریا وومیٹنگ کے کیسز ہیں خاص کر بچوں میں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو آپ فگر بتا رہی ہیں پچھلے 5 مہینے کا, وہ ہے جو ہر سال یہ جو گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو بچوں میں یہ بیماری بڑھ جاتی ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کنٹامینیٹڈ واٹر, پولیوٹیڈ واٹر, جو آلودہ پانی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. خاص کر وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں اور باہر سے کھانا کھاتے ہیں, باہر سے دوسری چیزیں لیتے ہیں, تو اس میں یہ واٹر بورن ڈیزیزز کا بڑا خطرہ رہتا ہے, اور واٹر بورن ڈیزیزز کی تعداد میں ان کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارہ کیا کہ صاف پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک اس میں بڑا ایک اہم وجہ ہے, بڑی وجہ ہے, بنیادی وجہ ہے. تو جب برسات کا موسم آتا ہے یا مانسونی سیزن کا آغاز ہوتا ہے تو پانی اور جو سیوریج لائنز ہیں وہ مکس ہونے کی وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کیسے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ جو پانی ہمارے بچے پی رہے ہیں اس کو ہم ذرا کلین کر سکیں, بوائل کیا جائے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ میرا خیال میں 25-30 سال سے میں میڈیا پہ یہ باتیں کر رہا ہوں, لیکن کسی بھی حکومت نے اب تک صاف پانی کو پرووائڈ نہیں کیا. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کراچی چھوٹا تھا, یعنی لوگ کم تھے اور اتنی زیادہ پرابلم نہیں تھی, تو ہم نلکوں سے پانی پیا کرتے تھے. اسی کراچی کی بات کر رہے ہیں, صاف پانی آتا تھا, لیکن آہستہ 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 اب آپ جب نلکوں سے پانی پیئیں گے یا اس کا جو برف بازار میں بک رہا ہے اس سے یہ تمام بیماریاں, خاص کر گیسٹرینٹرائٹس جس میں کہ ڈائریا وومیٹنگ, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے بیمار ہوتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 30 لاکھ افراد جو ہے ہر سال واٹر بورن ڈیزیزز میں مبتلا ہو کے پریشانی کا سامنا کرتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں وہ تو منرل واٹر استعمال کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی میٹنگز میں اور تمام سرکاری جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں لوگ جو ہے منرل واٹر سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ پانی جو آسانی سے صاف پانی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کو گرم کر لیں
घर में उबाल लें उसको अच्छी तरीके से। जब वो उबलना शुरू हो जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाल के उसको ठंडा करें और उसी को पिएं। और एहतियात करेंगे तो इस बीमारी से बचे रहेंगे, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि देखिए हुकूमत ने तो साफ पानी प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि मिनरल वाटर का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, तो किसी को क्या जरूरत है कि ये इस बिजनेस को खराब करें। अब आप साफ पानी तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम ठीक, ये तो बिल्कुल हुकूमती गफलत है और हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए, इकदामात उठाने चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं पूछना चाहूंगी कि डायरिया जब हो जाता है उन दिनों में, बीमारी के दिनों में कौन कौन सी एहतियात हम बरत सकते हैं? देखिए डायरिया होने से पहले का एहतियात यही है कि इन मौसमों में बाहर से चीजें हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि बाहर से कोई चीज ना लाएं, घर की पकी हुई ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल, घर में भी ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करें। और ख़ास कर जो बर्फ़ बाहर से मंगाया जाता है, आपको नहीं पता किस पानी से बनता है। तो तीसरी बात यह है कि इस मौसम में मक्खियों की बड़ी भरमार होती है, तो अपने खाने पीने की चीज़ों को अक्सर देखा गया है घर में भी वो खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये बीमारी मक्खियों से बहुत ज़्यादा फैलती है, क्योंकि मक्खियाँ जब ये गंदगी में बैठती हैं और फिर आपके खाने पीने की चीज़ों में बैठती हैं तो आपको बीमार करती हैं। तो लोगों को चाहिए कि जिनको डायरिया हुआ है उनको तो फौरी तौर पे, अगर बच्चे हैं तो खुदारा जो बच्चों की जो डायरिया और वॉमिटिंग वो पता नहीं चलता, उनके जिस्म से पानी और नमकियात बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस पर अवेयर कर रहे थे। हमारे देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। प्रोग्राम में जनाब अब वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।